السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں کچھ شہ سرخیاں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار 9 افراد وفات پا گئے ہیں، جبکہ 450 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 31 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 16 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جو پچھلے 5 ماہ میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے کم تعداد ہے۔ ملک میں اب کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 28,070 ہو گئی ہے۔ وزارت کے مطابق وبا کی وجہ سے اب تک 1,397 اموات ہوئی ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے بچوں کے ماسک پہننے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ جنوبی کوریا کے سول ریجن میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد اسکولوں کو بند کر کے آن لائن تدریسی عمل بحال کر دیا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا 4 رکنی وفد آج منگل کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود سے ملاقات کر رہا ہے، جس میں وہ افغان امن عمل کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کو آگاہ کر رہے ہیں۔ طالبان وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان کے دورے پر ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر پیدا ہونے والے تعطل کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار ہے، اگر طالبان بھی اپنی تحویل میں موجود افغان حکومت کے قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ افغان دفتر خارجہ نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات شروع کریں اور گروپ کے عہدیداروں کو بین الاقوامی پابندیوں سے بچائیں۔ افغان دفتر خارجہ کے بیان میں طالبان سے امن عمل کی پاسداری کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ وزارت امن کی ایک خاتون ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان پاکستان سے افغان عمل میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توقع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان لیڈروں اور کمانڈروں کے پاکستان میں قیام نے افغان عمل میں پاکستان کو ایک اہم رول دیا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے 19 برسوں کے بعد طالبان اور ایسے دوسرے گروپوں اور تنظیموں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلق مالی، سفری اور ہتھیاروں کی پابندی عائد کی ہے، جو افغانستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے باغیوں سے رابطے میں تھے۔ اور کابل سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بلخ صوبے کے ضلع بلخ میں افغان فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ایک خودکش بمبار نے جانوروں کے ایک ہسپتال کے نزدیک اپنی وین دھماکے سے اڑا دی، جس سے ایک فوجی اور 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، جن میں بجلی پیدا کرنے والے آزاد اداروں آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نگرانی کے لیے پیپکو کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اعلانات تو بہت کیے جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد سوالیہ نشان رہتا ہے۔ مانسون کی بارشیں اس وقت کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات اس حوالے سے جہاں اربن فلڈ وارننگ جاری کر چکا ہے، وہیں سندھ کے کچھ اضلاع میں کل سے اب تک جاری رہنے والی بارش سے معمولاتی زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے 23 سینئر رہنماؤں کی جانب سے پارٹی کی عبوری صدر سونیا گاندھی کے نام تحریر کردہ ایک مکتوب سے پارٹی میں جو طوفان اٹھا تھا وہ اب تھم گیا ہے۔ اس مکتوب میں ایک کل وقتی
متحرک اور ہر جگہ نظر آنے والے صدر کے انتخاب کے علاوہ بڑے پیمانے پر پارٹی کی تنظیم نو کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پیر کے روز کانگریس کی اعلیٰ فیصلہ ساز باڈی کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ایک ورچوئل اجلاس منعقد ہوا جو 7 گھنٹے تک چلا۔ اجلاس کے دوران سونیا گاندھی نے پارٹی صدارت سے مستعفی ہونے کی اور ایک نئے صدر کے انتخاب کی پیشکش کی، جسے تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس سے قبل الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پارٹی ایک عبوری دور سے گزر رہی ہے اور اسے خود کو زندہ کرنے اور اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کا سالانہ کنونشن پیر کے روز شروع ہو گیا، جس کی تقریبات ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں۔ نارتھ کیرولینا کے شہر شارلٹ میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کے پہلے روز صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس کو 300 سے زیادہ ڈیلیگیٹس نے دوبارہ بالترتیب صدارت اور نائب صدارت کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدارتی انتخاب امریکی تاریخ کا اہم ترین صدارتی انتخاب ہوگا۔ انہوں نے اپنے حریف جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف دھاندلی سے ہی انتخاب جیت سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا روکنے اور معیشت کو فعال بنانے کے اقدامات کو آئندہ صدارتی انتخاب کے دوران کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحت کی دیکھ بھال کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے طبی عملے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک زبردست گروپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چینی وائرس کو ختم کرنا ہے۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے نصف درجن کے لگ بھگ ان امریکی شہریوں سے ملاقات کی جنہیں بیرونی ممالک میں زیر حراست رکھا گیا تھا اور صدر ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران ان کو رہائی دلوائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص مائیکل وائٹ کو ایران میں مسلسل 2 سال تک قید میں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اس قید سے رہائی دلوائی اور یہ زبردست بات ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن کو ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنے کنونشن میں باضابطہ طور پر اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا۔ ڈیموکریٹک کنونشن کا انعقاد گزشتہ ہفتے ہوا تھا۔ امریکی صدر کا انتخاب بالواسطہ طریقے سے ہوتا ہے اور اس میں ایک الیکٹورل کالج صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ صدر کے حتمی انتخاب کا دار و مدار ملک کی 50 ریاستوں میں سے ہر ریاست میں ڈیلیگیٹس کے ووٹوں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بیشتر تعلیمی ادارے کھلنے کے اعلان کے بعد عالمی ادارے صحت نے ماسک پہننے کے بارے میں ہدایات واضح کرتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق فنڈ یونیسیف نے اپنی ہدایات کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ماسک پہننا لازمی نہیں ہے۔ ان اداروں کے مطابق چھوٹی عمر کے بچوں کو دستیاب شہادتوں کے مطابق بڑی عمر کے افراد کے مقابلے میں کورونا وائرس سے نسبتاً کم خطرہ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 6 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے مختلف مقامات پر موجود کووڈ-19 کے خطرات کے مطابق ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور ان ہدایات میں سماجی فاصلے اور ثقافتی ماحول کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ایسے معذور افراد کی صورتحال پر بھی غور کرنا چاہیے جن کے لیے معذوری کی بنا پر ماسک پہننا ممکن نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ماسک پہننے کی ہدایات کے تناظر میں بڑوں کے زمرے میں شمار کیا جانا چاہیے۔ تاہم عالمی ادارے صحت اور یونیسیف کا کہنا ہے کہ ماسک کی عدم دستیابی کی صورت میں کسی بھی بچے کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ برطانوی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی بہت کم تعداد کو طویل عرصے تک کووڈ-19 سے متاثر رہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے بچوں میں اگرچہ اس وائرس کی علامات بہت کمزور ہوتی ہیں، وہ یہ وائرس دوسرے تک پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کچھ ایسے کیسز کا انکشاف کیا ہے جو کرونا وائرس سے دوسری مرتبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے اس تصور کی نفی ہوتی ہے کہ اس وائرس سے ایک مرتبہ متاثر ہونے والے شخص کو دوبارہ متاثر ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔
ایک نئی تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے ایسے اینٹی سولر پینل بنا لیے ہیں جو رات کے وقت زمین کی گرمی سے بجلی بنائیں گے اور صاف توانائی کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ سولر پینل سورج کی روشنی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں، جبکہ اینٹی سولر پینل رات کے وقت زمین سے نکلنے والی ریڈیئیشن سے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق خصوصی طور پر ٹھنڈی کیے گئے پینلز اپنے ارد گرد معمولی سی بھی توانائی کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسے وہ بجلی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایسے ممالک میں بھی بہت کارآمد ہو سکتی ہے جہاں دن کے اکثر حصے میں سورج کی روشنی نہیں رہتی، یا قطب شمالی کے قریب واقع ممالک جہاں آدھا سال رات رہتی ہے۔ اس تحقیق میں شامل ایک سائنسداں لنگ لنگ فیر کا کہنا ہے کہ وہ اس نظام کی مدد سے چلتی ہوئی کاروں سے ضائع ہونے والی توانائی کو بھی بچا کر اس سے بجلی بنا سکتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اینٹی سولر پینل عموماً سورج سے بجلی بنانے والے سولر پینلز کی ایک چوتھائی بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس نئی تحقیق میں جو پیر کے روز آپٹک ایکسپریس نامی سائنسی رسالے میں شائع ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب ان اینٹی سولر پینلز کی توانائی بنانے کی صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تجربات جاری ہیں، جبکہ اس ٹیکنالوجی کے لیے مارکیٹ میں موجود پرزے اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ سائنسداں اس نئی تحقیق کو صاف توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں معاون قرار دے رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔